روزمرہ زندگی میں مختلف انسانی رویوں سے متعلق نفسیات کیا کہتی ہے؟ نفسیات کہتی ہے سکون سے چلے، یہاں تک کہ جب آپ کو جلدی محسوس ہو۔ سکون اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ مطالعہ کا کہنا ہے کہ مراقبہ یا نماز جیسی مذہبی مشقتیں تناؤ کو کم کرتی ہے۔ اگر آپ کسی کو پہلے پیغام بھیجتے ہیں تو 90% اس بات کا امکان ہے کہ اس شخص کو دلچسپی نہ ہو۔ شعوری طور پر مسکرانا یہ آپ کے بارے میں گرمجوشی پیدا کرے گا اور لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ مطالعہ کے مطابق جسمانی سرگرمی میں اضافہ اور ورزش آپ کی دماغ کو بڑھاپے میں 10 سال تک تاخیر کر دے گی۔ جب آپ اپنا تعارف کروائیں اور جب وہ شخص آپ سے بات کر رہا ہو تو براہ راست آنکھ سے رابطہ رکھیں۔ ماہر نفسیات کی تحقیق کے مطابق 60% سے زیادہ لوگ جو خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں دراصل شادی شدہ ہے۔ غیر زبانی اشارے اور باڈی لینگویج پر توجہ دیں کیونکہ یہ پوشیدہ ارادوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ خیال رکھیں گے اتنا ہی آپ کو کونا پڑے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ پہلی بار ملنے پر پسند نہیں کرتے، لیکن ملنے کے بعد آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زیادہ سوچنے سے فالج اور دل کے دورے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جو بچے سخت والدین کے ساتھ دباؤ والی ماحول میں پروان چڑھتے ہیں ان میں زیادہ سوچنے کی عادت پیدا کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق امید پرست لوگوں کی ذہنی اور جسمانی کارکردگی مایوس لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ طنز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ اکثر لوگوں کی دماغ پڑھنے میں اچھے ہوتے ہیں۔ نیند کی کمی ہمیں خود غرض بناتی ہے اور دوسروں کی مدد کرنے کی ہماری خواہش کو کم کر دیتی ہے۔ ہمارے آنکھیں فی سیکنڈ تقریباً 50 مختلف اشیاء پر مرکوز ہوتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ روزانہ 2 گھنٹے کی خاموشی دماغی سیلز کی نشو و نما کو تیز کرتی ہے۔ یہ یادداشت اور حسی ادراک کو بھی بڑھاتا ہے۔ آنکھیں ملانے سے گریز کرنا عدم تحفظ اور غیر یقینی کی علامت ہے۔ تحقیق کے مطابق لوگوں کی اکثریت فون استعمال کرتے وقت خود بخود اپنے فون کو اپنے دائیں کان سے پکڑ لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دایاں کان تقریر اور منطق کا زیادہ جواب دیتا ہے، جبکہ بایاں کان موسیقی، جذبات اور وجدان سے زیادہ مربوط ہے۔ معمول سے صرف 1 گھنٹہ پہلے جاگنا ڈپریشن کے خطرے کو 23% تک کم کر سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ رشتہ نہ نبھائیں جو آپ کی کاموں پر ہنستا نہیں اور الٹا آپ ناکامی کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر آپ کی شاگرد زیادہ یا پھیلی ہوئی ہے تو یہ چیز آپ کی کشش اور خوبیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ مطالعہ کے مطابق دماغ کو کم از کم 6 سے 8 ماہ درکار ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے لیے مکمل معافی کی کارروائی کرے۔ مطالعہ کے مطابق دماغ کو کم از کم 6 سے 8 ماہ درکار ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے لیے مکمل معافی کی کارروائی کرے جس نے آپ کو جذباتی طور پر تکلیف پہنچائی ہو۔ اگر آپ روزانہ 8 گھنٹے تک نیند نہیں کرتے تو آپ کی خواہشات دھوکہ دہی، جھوٹ اور چوری کی طرف بڑھ جائیں گی۔ جو لوگ مصروف رہتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے۔ کسی کو متاثر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے متاثر کرنے کی کوشش کبھی نہ کرے۔ جب آپ اپنے کولوں پر ہاتھ رکھیں گے تو اپنا موقف وسیع کریں گے تو آپ خود کو زیادہ طاقتور محسوس کریں گے۔ سوشل میڈیا سے 1 ہفتہ طویل وقفہ لینے سے ہماری دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ لوگ جھوٹی معلومات پر یقین کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں اگر اسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔
نفسیات کا کہنا ہے کہ خاموشی کو عجیب و غریب ہونے میں صرف 4 سیکنڈ لگتے ہیں۔ ذہین مرد اور ذہین خواتین عام طور پر لوگوں سے آسانی سے ناراض ہو جاتی ہے۔ دوسری زبان میں سوچنا بہتر اور زیادہ عملی فیصلہ سازی کو یقینی بناتا ہے۔ دماغی صحت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھے کہ کون وضاحت کا مستحق ہے، کون صرف ایک جواب کا مستحق ہے اور کون کس چیز کا مستحق ہے۔ جو باپ زیادہ گھریلو کام کرتے ہیں ان کی بیٹیاں زیادہ خواہش مند ہوتی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ خواتین کے چہرے مہینے میں ایک بار سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں جب انہیں حیض آتا ہے۔ آزادی ہاں کہنے کی صلاحیت نہیں، بلکہ یہ نہیں کہنے کی صلاحیت ہے۔ ہر سال 7,000 سے زیادہ لوگ اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ وہ اپنے ڈاکٹروں کی غلط لکھاوٹ کو غلط پڑھتے ہیں اور غلط دوا کھاتے ہیں۔ آپ کو خوفزدہ کرنے والی چیزیں کرنا آپ کو زیادہ خوش کر دے گا۔ کبھی کبھی اکیلے بیٹھنا اور اپنے ذہنوں کو بھٹکنے دینا ہماری تخلیقی صلاحیتوں، پیداواری اور ذہنی صحت کو بڑھاتا ہے۔ تناؤ کی وجہ سے خواتین کے چہرے مردوں کو کم پرکشش نظر آتے ہیں۔ باپ بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ مختلف سلوک کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹیوں کی ضروریات کے لیے زیادہ توجہ دینے والے اور جواب دہ ہوتے ہیں۔ طاقت لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور پرواہ کو کم کرتی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے اگر آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتے تو یہ آپ کے ساتھ ہیرا پھیری ہے۔ آپ کو اپنے دماغ کو اپنے جذبات سے زیادہ مضبوط بننے کی تربیت دینا ہوگی، ورنہ آپ ہر بار ہار جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تاخیر سے بچ سکتے ہیں کہ آپ جس کام کو ٹال رہے ہیں وہ صرف 5 منٹ میں ہو سکتا ہے؟ سائیکالوجی کہتی ہے آپ جتنا کم پرواہ کریں گے آپ اتنے ہی خوش ہوں گے۔ اگر آپ اپنے اہداف کا اعلان دوسروں کے سامنے کرتے ہیں تو آپ کی کامیاب ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ مطالعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ حوصلہ کھو دیتے ہیں۔ ہم جو پہنتے ہیں اس سے ہمارے برتاؤ پر اثر پڑتا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق جو لوگ فتنوں سے بچنے یا ان سے نمٹنے کی منصوبے بناتے ہیں ان کی مقاصد حاصل کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جیسے تعلیمی اور وزن میں کمی کے اہداف۔ تمام انسانی گفتگو کا تقریباً 80% گپ شپ ہے۔ نفسیات کہتی ہے آپ کے دلوں سے ملنے کی ہمیشہ ایک وجہ ہوگی، یا تو آپ کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے ان کی ضرورت ہے یا آپ وہ ہے جو ان کو بدلنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہاتھ کی کلائی کو پیچھے سے پکڑنا مایوسی کی علامت ہے، ہاتھ کو پیچھے سے پکڑنا اقتدار کی علامت ہے اور بازو کو پیچھے سے پکڑنا غصے کی علامت ہے۔